چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ ہاں تو قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرنے جائیں گے اپنا سبق، مگر سبق شروع کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق یاد ہونے میں آسانی ہو جائے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 37 پڑھیں گے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں ایک آواز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات رب السماوات رب السماوات۔ رب السماوات۔ تھوڑا رک کر را پر تشدید ہے، مگر یہ تشدید ہم کب پڑھیں گے؟ را کی تشدید جب پچھلے والے کلمے سے، پچھلی آیت سے ملائیں گے تو قاعدہ بنے گا۔ جیسے وہ پچھلی آیت ہے جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض، اس وجہ سے یہاں تشدید ہے کیونکہ اس آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں دونوں طریقے ہوتے ہیں، جب آیت کے اوپر لا لکھا ہو تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ملانے کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ حساب رب السماوات۔ تو یہ ہے قاعدہ، جیسے جزاء من ربک عطاء حساب رب السماوات، تو اس وجہ سے یہ تشدید ہے۔ اور اگر یہاں سے شروع کرتے ہیں تو یہ تشدید نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے، با پر تشدید پڑھیں گے، سین پر تشدید پڑھیں گے۔ رب السماوات رب السماوات والارض 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 والارض، رب السماوات والارض رب السماوات والارض،
وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا يملكون لا يملكون منه منه لا يملكون منه لا يملكون منه خطابا خطابا لکھا ہوا خطابن، مگر یہاں وف کروا رہے ہیں، وف کی صورت میں یہاں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلتے ہیں، اس لیے پڑھیں گے خطابن کی بجائے خطابا 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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ماشاء اللہ، زبردست، بہت اچھے انداز سے پڑھا، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی دعا دے آپ کو فوراً کیا کہنا ہے؟ آمین ماشاءاللہ۔ تو رب السماواتی، را کو با سے ملائیں گے، با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، اور با کو پھر سین سے ملائیں گے، سین کو بھی ذرا رک کر ادا کریں گے۔ رب السماواتی کیا پڑھیں گے؟ رب السماوات میم پر کھڑا زبر، واو پر کھڑا زبر، دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے، سین کی زبر نہیں کھینچنی، تا کی زیر نہیں کھینچنی، یاد رکھیں گے۔ والارض میں واو کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے، نہیں جی ہاں لام کو نہیں ہلانا ہوتا، کوئی بھی ساکن حرف آ جائے اس کو نہیں ہلاتے جب تک کہ وہ حرف قلقلہ والا نہ ہو۔ تو والارض، لام کو نہیں ہلائیں گے، را کو بھی نہیں ہلائیں گے، پڑھیں گے والارض، والأرض را ساکن سے پہلے زبر آ جائے، را کو پر پڑھیں گے، را پر ہو جائے گا، اور ضاد موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، اور حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے، جی ہاں ایکسٹرا موٹے حروف ہیں چار، کتنے ہیں؟ چار صاد، ضاد طا ظا، اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ سات، کون کون سے؟ خا، صاد ضاد طا ظا غین قاف، کتنے ہو گئے؟ صاد ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ انہی حروف مستعلیہ میں سے چار حروف ایسے ہیں جو ایکسٹرا موٹے، زیادہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ وما بینہما الرحمن، یہاں پر وما واو کی ادائیگی، اچھا ضاد کا میں مخرج بھی آپ کو بتا دوں کہ ضاد جو ادا ہوتا ہے نا، یہ زبان کا بغلی کنارہ، یہ زبان ہے، سمجھیے زبان ہے، اور یہ زبان کا آخر والا موٹا کنارہ ہے سائڈوں سے، ادھر سے لے لیں یا ادھر سے لے لیں، کسی طرف سے بھی لے سکتے ہیں، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف سے لے لیں یا سیدھے ہاتھ کی طرف سے لے لیں۔ آپ نے اوپر زبان لگانی ہے اوپر کی داڑوں کی جڑوں میں، تو ادا ہوگا ضاد، کیا ادا ہوگا؟ ضاد اچھا بعض بچے اس کو والارضی ضاد پڑھتے ہیں، غلط، بالکل غلط، ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھنا۔ بعض پڑھتے ہیں والارڈی ڈال، یہ بھی غلط، نہیں پڑھنا۔ والاردی دال، یہ بھی نہیں پڑھنا، اس کا اپنا تلفظ ہے۔ اور بعض بچے غین جیسی آواز پہ بھی پڑھتے ہیں والارغی، والارغی، غی نہیں کرنا، والارضی، کیا پڑھیں گے؟ والأرض والارضی۔ والأرض ایسے لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دال کو ہلکا سا موٹا پڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر دال کے مخرج سے نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور وما بینہما الرحمن، یہاں پر واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، میم الف زبر ما، الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، با یا زبر بئی، یا لین ہے نرمی سے ادا کریں گے، اور نون پر زبر، ہا پر پیش، ان کو نہیں کھینچیں گے، مگر میم کو ڈائریکٹ را سے ملا لیں گے۔ یہ الف لکھا ہوا ہے مگر پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اچھا یہاں بھی الف لکھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں پڑھیں گے، یہ میم کی زبر ڈائریکٹ را سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو پڑھیں گے وما بینہما الرحمن، وما بينهما الرحمن وما بینہما الرحمن۔ اب را مشدد ہمیشہ رک کر ادا ہوتی ہے، کوئی بھی مشدد حرف، مگر را مشدد اپنی حرکت کے تابع ہوتا ہے، زبر اور پیش ہو تو تشدید والا را پر، زیر والا ہو تو باریک، یہ یاد رکھنا ہے۔ را کو ہا سے ملائیں گے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، میم پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، نون کے نیچے زیر ہے، اس کو نہیں کھینچنا۔ اچھا لا یملکون، لام الف زبر لا، اس کو ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یملکون میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، یہاں اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آئے ادغام شفی، میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے اخفاء شفی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار شفی، یہاں جیسے میم ساکن کے بعد لام آ گیا،
ٹھیک ہے, یہاں پر اظہار شفیع غنہ نہیں کریں گے, تو پڑھیں گے لا یملکون. لا یملکون. گڈ, لام کے نیچے زیر, اس کو نہیں کھینچنا. کاف واو پیش کو, اس کو ایک الف کھینچیں گے, واو مدہ ہے. اچھا کاف کا مخرج بتا دیتا ہوں. کاف زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ, یہ کاف کا مخرج ہوتا ہے, اور موٹا قاف جو اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ. جب زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ ہو تو قاف, قرآن والا قاف, قرآن. ٹھیک ہے, آؤ سیکھیں, قرآن میں آتا ہے. اچھا اب جب یہ کاف آتا ہے, کتاب والا کاف, یملکون والا کاف, تو اس میں زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, نون پر زبر, اس کو کھینچنا نہیں ہے. منہو, نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے اظہار حلقی کا قاعدہ. نون ساکن کے 4 قاعدے. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. اظہار حلقی, ادغام, اخفا اور اقلاب. اظہار, ادغام, اخفا, اقلاب, یاد رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ, غنہ نہیں کریں گے, یاد رکھنا ہے. اور ہا پر پیش ہے, اور اس کو ہم نے ہا کی پیش کو ادا کرنا ہے, مگر کھینچنا نہیں. منہو نہیں کرنا, منہو, یہاں غنہ بھی نہیں کریں گے. خطابن سے خطابہ. اچھا خا ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے, غین اور خا ادا ہوتا ہے. تو الف زبر تو, ایک الف کھینچنا ہے. تو قرآن پاک کے ایکسٹرا موٹے حروف میں سے, اور قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف کون سا ہے؟ تو. کون سا ہے موٹا حرف؟ تو. کون سا ہے؟ سب مل کر بولیں. تو. جی ہاں, اور اس کا الف بھی موٹا رہے گا, کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں خطو, حرف مستعلیہ کے بعد, حرف مطبقہ کے بعد جو الف آئے گا وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. اور 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے. خطابن سے خطابا. مل کر پوری آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے اچھے انداز سے. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے پارہ 30 سورۃ النبا اور آیت نمبر 37 اس کو پڑھا. اچھے انداز سے آپ نے بھی کوشش کی, اور اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا, سیکھا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر خوب اچھے انداز سے سننا ہے, سمجھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے امید اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا, سمجھا ہوگا. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں, اور قواعد بھی پوچھیں گے. اور توجہ, تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے. ٹیم اے سے پہلا سوال, رب السماوات. ایزی سوال, با کا مخرج کیا ہے؟ با, دیکھیں با. ہمارے احتشام بھائی بتانا چاہیے, بتائیے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. سوچ لیں. جی سوچ لیا؟ جی. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہوگا, بتائیے. رب السماوات, سماوا, اس میں کیا قاعدہ مشترک ہے؟ دونوں میں کوئی ایک قاعدہ ہے, سماوا. دونوں میں ایک چیز ہے جو بالکل مشترک ہے, ایک جیسی ہے. وہ کیا ہے؟ ٹیم بی سوچ رہے ہیں, ٹیم اے سے ہاتھ کھڑا ہوا ہے, اور افتخار بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جلدی دیجیے گا مائک, افتخار بھائی کو مائک دیجیے گا. جی گڈ. اس میں کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر ہے کس میں؟ سین میں اور میم میں. دونوں پر کھڑا زبر ہے. اللہ, سوچ لیں افتخار بھائی, سین پر اور میم پر کھڑا زبر ہے. آپ نے کہا یہ ٹیم بی اے کی طرف جائے گا سوال. ٹیم اے آپ بتائیے. جی بتائیے. میم اور واو پہ کھڑا زبر ہے. میم اور واو پر کھڑا زبر ہے. افتخار بھائی آپ نے کہا سین اور میم پر. یہ دیکھیں سین پر زبر ہے, میم پر کھڑا زبر ہے. آپ کو کہنا تھا میم اور واو پر کھڑا زبر ہے. تو ہمارے سید عفان نے کہا کہ میم اور واو پر کھڑا زبر ہے. کیا کریں گے ان کو؟ ٹھیک, ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایک کو یا دونوں کو؟ دونوں کو. دونوں کو. اور جواب درست دے دیا.
اللہ، افتخار بھائی صحیح بتانے جا رہے تھے مگر آپ سے حروف غلط ادا ہو گئے۔ اللہ، یہ آپ نے سوال کا جواب دیتے وقت بالکل ایکٹیو رہنا ہے، اور آپ کا جواب چلا گیا ہے ٹیم اے کی طرف، اور جواب دے کر 20 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال پھر ٹیم اے سے ہوگا۔ بتائیے رب السماوات والارض، ضاد کا مخرج کیا ہے؟ سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں کھڑا۔ ٹیم بی کوئی بتانا چاہے؟ ماشاءاللہ ادھر سے ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ چلیں ہم سید عفان سے پوچھیں گے کیونکہ ٹیم اے کا نمبر ہے۔ جی بتائیے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ ضاد زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ جی۔ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ، حروف لثویہ، حروف نطعیہ، حروف نطویہ۔ نہیں جی، کیا کہتے ہیں؟ حرف مطبقہ اور حرف مستعلیٰ میں ہاں سے آتا ہے، چلیں۔ حروف حافیہ۔ حروف حرف حافیہ کہتے ہیں، اور ہمارے سید عفان کا جواب درست ہو چکا ہے۔ اللہ، آخری وقت میں جا کر آپ نے جواب درست کر لیا۔ جواب درست دے دیا تھا مگر اس کو کیا کہتے ہیں یہ بتانا تھا، اور آپ نے اس کو بھی بتا دیا۔ یعنی اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں، حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زبان کی بغلی کنارے کو، اس کا نام ہے حافۃ اللسان، حافہ، حرف حافیہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مزید 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے۔ اور اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے، جلدی کیجئے اور پوائنٹ لیجئے۔ وما بینہما الرحمن، بتائیے بئی میں کیا قاعدہ لگتا ہے؟ بئی، ہمارے داور بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، ہاتھ داور بھائی کو مائک دیجیے گا۔ محمد علی بھائی کو بھی یاد نہیں آ رہا؟ یا لین کا قاعدہ۔ یا لین، سوچ لیں۔ جی یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ جی۔ یا لین کس طرح پڑھتے ہیں؟ یا لین کو نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کھینچ کر یا بغیر کھینچے؟ بغیر کھینچے۔ بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جواب درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی، ماشاءاللہ مقابلے میں آ چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم اے آپ سے ہے، آخری سوال آپ سے۔ بتائیے رحمانی، یہ بتائیے نون کا کیا مخرج ہے؟ نون کا مخرج، سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ ٹیم بی کوئی بتانا چاہے؟ چلیں سید عفان بتائیے۔ زبان کی نوک اور دونوں مقابل کے تالوں سے ادا۔ نہیں جی، کیا کہہ رہے ہیں بتائیں، ہمارے عمر حیات کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ سے دانت۔ زبان کے کنارے اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے۔ جی۔ اوپر کی دانتوں کی جڑ نہیں، تھوڑا قریب آ گئے آپ، قریب آ گئے۔ جی بتائیں، داور بھائی کو دیجیے گا۔ زبان کا کنارہ اور دونوں ہونٹوں کے تارے سے۔ نہیں، اللہ، چلیں سید عفان شاید پہنچ گئے دوبارہ۔ جی بتائیے۔ زبان کی نوک اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا۔ انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑے، آپ قریب آ گئے۔ کی جڑ سے ادا ہوتا جی مسوڑوں سے بالکل صحیح ہے، مگر زبان کی نوک یا ہے۔ زبان کی نوک، زبان کی نوک، کا سرا۔ سرا و کنارہ، زبان کا کنارہ استعمال ہوگا، اور ساتھ میں ثنایا سے، انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے استعمال ہوں گے، اور سید عفان نے جواب درست کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 40 پوائنٹ، اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹ۔ آخری سوال ہے ٹیم بی آپ سے، بتائیے ایزی سوال، لا یملکون میں یملکون کون سا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ کون سا ہے؟ وہ قاعدہ بتا دیں ذرا۔ ہمارے افتخار بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، جلدی بتانے جا رہے ہیں، جلدی کیجئے۔ اظہار کا قاعدہ ہے۔ اظہار، کون سا اظہار ہے؟ اظہار حلقی، لام تعریف کا اظہار۔ ہلکی ہے، اظہار حلقی، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا؟ داور بھائی بتانے چاہ رہے ہیں، داور بھائی کو دیجیے گا دوبارہ، ہو سکتا ہے آپ۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفی، سوچ لیں۔ جی۔ اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے، مگر آج کا مقابلہ 20 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ ٹیم اے جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت چکی ہے 20 پوائنٹ کی لیڈز کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں حضر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ داور بھائی
हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे साथ इफ्तिखार भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान। رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا